کیا واقعی زالے کے چہرے پر اس قدر حیرانگی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے تھی؟ ہاں، وہ سمیر تو پیٹ کا نہایت ہلکا نکلا۔ سب سچ سچ پھوٹ دیا اس نے۔ عاقب کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ مراد بہلول چہرے سے خاصا فکرمند دکھائی دے رہا تھا۔ عاقب وہی ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ اس نے زالے مراد کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے اسے سزا دینے کا حق بھی میرا ہے۔ وہ نہایت نارمل لہجے میں بول رہی تھی۔ نہیں، تم اسے چھوڑو، اچھا ہے سزا ملے، ہماری جان تو چھوٹے، ورنہ یہ انویسٹیگیشن آفیسرز ہماری جان کو آ جائیں گے۔ بہلول نے پہلے ہی خطرے سے آگاہ کیا۔ ڈیڈ، آپ ان سے ڈر رہے ہیں؟ زالے نے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو پرنسس، جب معاملہ کیریئر اور عزت کا ہو تو ڈرنا پڑتا ہے، اور تم تو جانتی ہو ان پولیس والوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی۔ وہ بھی نارمل لہجے میں بولا تھا۔ تبھی ہادی بھیا سے آپ کی اور میری نہیں بنتی۔ اس پر وہ دونوں ہنسے اور ان دونوں کو گھورتی کنزا اپنا دل جلائے اندر کو مڑ گئی۔ عین موقع پر تمہاری مدر کی انٹری بھی قابل داد ہے، بہلول اب لطف لیتے ہوئے بولا تو زالے نے بے مزے سے ہنس کر سر ہلا دیا۔ وجدان کو ڈاکٹرز نے ڈسچارج تو کر دیا تھا، مگر ہدایات کی ایک لمبی فہرست دی تھی۔ وجدان کے گھر آنے سے پہلے ہی تمام لوگ موجود تھے۔ ساحر بھی اپنی وائف اور بیٹی کے ہمراہ عیادت کے لیے آیا تھا۔ احمد صاحب بھی عادل اور حنا کے ساتھ آئے تھے۔ رفیق کیونکہ ابھی کنوارا تھا اس لیے وہ اکیلا ہی آیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب لان میں بیٹھے تھے۔ بوا بھی آج مطمئن تھی اور رباب بھائی کو مسکراتا اور اچھے سے باتیں کرتا دیکھ کر خوش تھی۔ ڈاکٹرز نے وجدان کو فی الحال زیادہ بیٹھنے اور چلنے سے منع کیا تھا، مگر وہ کافی دیر سب کے ساتھ انہیں کمپنی دیتا رہا تھا۔ ویسے یہ موقع تو نہیں ہے، مگر کیا تم نے اس گولی چلانے والے کو دیکھا تھا؟ اب لان میں صرف مرد حضرات ہی تھے، باقی خواتین اندر کچن میں سویٹ ڈش لینے گئی تھیں۔ ہاں دیکھا تھا، وجدان کا جواب سب کے لیے اچھی خبر تھا۔ مطلب تم اس کا اسکیچ بنوا سکتے ہو؟ تو ٹھیک ہے، کل رفیق اسکیچ آرٹسٹ کو لے آئے گا یہیں، ساحر نے کہا تو وجدان نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد؟ وجدان نے پوچھا۔ اس کے بعد ہمیں اس گاڑی کی فل انفارمیشن بھی مل چکی ہے، وہ کسی سمیع خان کے نام پر رجسٹر ہے۔ اگر اس کا اسکیچ مل جائے تو کافی کچھ ہمارے ہاتھ لگ جائے گا۔ احمد صاحب ان کی باتیں بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ اف، یہ کیا آج بھی آپ سب لوگ یہ بورنگ باتیں شروع کر کے بیٹھ گئے؟ 2 ہفتے تک آپ نے سوچنا بھی نہیں ان مرنے مارنے والے کاموں کو۔ خواتین سویٹ ڈش لے کر آ چکی تھیں۔ رباب کی بات پر سب مسکرا دیے۔ تم گھر جا سکتے ہو، لیکن شہر چھوڑنے کا مت سوچنا۔ جب تک اصل مجرم نہیں مل جاتا تب تک ہماری نظریں تم پر رہیں گی۔ سمیر کو آج چھوڑا جا رہا تھا، لیکن اس کا کیس ابھی مکمل بند نہیں ہوا تھا۔ وجدان کی وجہ سے تمہیں کافی رعایت دی گئی ہے، ورنہ کسی اور کا الزام اپنے سر لینے کی بھی ایک سزا ہے۔ ساحر اسے سختی سے بتا رہا تھا، اور وہ اس فرشتہ صفت آفیسر کے متعلق سوچ رہا تھا جس نے اسے سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ وہ ٹھیک ہے نا؟ سمیر نے دھیمے سے پوچھا۔ ہاں بہتر ہے، ساحر نے بتایا۔ میں ان سے مل کر ان کا شکریہ ادا ضرور کروں گا، ان کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ سمیر کی عقل کافی حد تک ٹھکانے پر آ چکی تھی۔ ساحر کو سن کر خوشی ہوئی۔ کرنا بھی چاہیے، اور آگے سے اس سب سے دور رہنے کی کوشش بھی کرنا۔ ان کیسز میں جو کوئی ایک بار پھنستا ہے تو نکل نہیں سکتا۔ تم خوش قسمت تھے کہ تمہیں وجدان کی نصیحت وقت پر سمجھ آ گئی۔ جاؤ، ساحر نے اسے کہا تو وہ سر جھکائے باہر نکل آیا۔ السلام علیکم۔ عادل آج لیٹ آیا تھا، وہ وجدان کے ساتھ تھا۔ معافی چاہتا ہوں سر، دیر ہو گئی، عادل نے کہا تو ساحر مسکرا دیا۔ تم مجھے بھی بھائی کہہ سکتے ہو، ویسے بھی وجدان کو تمہاری زیادہ ضرورت ہے آج کل۔ ٹھیک ہے وہ، ساحر نے بھی کافی خوش مزاجی سے اسے کہا، مگر وہ زیادہ تر سنجیدہ رہتا تھا۔ کافی بہتر ہیں جناب، واک کر رہے تھے جب میں گیا۔ اس بات پر دونوں مسکرا دیے۔ رفیق دونوں کے لیے ناشتہ بھی لے آیا۔ بھائی اب اس میں چین سے بیٹھنے والا مادہ نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ساحر بھی ہلکے پھلکے انداز میں بول کر مسکرا دیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو کوئی اس کے سرہانے بیٹھا اس کے بال سہلا رہا تھا۔ دیکھا تو کنزا تھی۔ زالے حیران ہوئی، پھر مسکرا کر سر کنزا کے گھٹنے پر رکھ دیا۔ آج کہیں میں مرنے والی تو نہیں؟ وہ ایسے ہی مذاق کیا کرتی تھی۔ کنزا نے اسے گھورا۔ کتنی بار کہا ہے بولنے اور کرنے سے پہلے سوچا کرو۔ وہ خفا ہو رہی تھیں۔ زالے کو تو یاد بھی نہیں تھا کہ کب آخری بار اسے ماں کا لمس نصیب ہوا تھا۔ سوچنے کا کام آپ اور بھائی جو اچھا کرتے ہیں، ویسے بھی کیوں خامخواہ سوچ کر اپنا دماغ کو تھکاؤں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ کنزا نے اس کے ماتھے پر آئے بال ہٹاتے ہوئے دیکھا۔ ویسے آج میری یاد کیسے آ گئی آپ کو؟ وہ پوچھ کم جتا زیادہ رہی تھی۔ کیا کروں، بے حس نہیں بن سکتی۔ کنزا اداس تھی، اور یہ نیا نہیں تھا، وہ کب اداس نہیں ہوتی تھی۔ زالے ہمیشہ انہیں اداس ہی دیکھتی آئی تھی۔ پھر بھی بے حسی میں ثانی کوئی نہیں آپ کا۔ زالے اٹھ کر بیٹھ گئی۔
تم سے بہت پیار کرتی ہوں زالے۔ کنزا نے اس کا چہرہ تھاما مگر اس نے ماں کا ہاتھ ہٹا دیا۔ میں نے آج تک آپ سے بدتمیزی نہیں کی، تو گویا زالے مراد کے پیار کا یہ ثبوت تھا، ورنہ وہ ساری دنیا کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی آئی تھی۔ کنزا لاجواب ہو گئی۔ زالے تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ کنزا کے لہجے میں ایک درد تھا۔ ابھی نہیں، لیکن ایک دن کر دوں گی، وہ نارمل انداز میں بول کر بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں زالے، تم میری طرح اللہ سے دور مت رہو، اسے پکارنا سیکھ لو۔ کنزا کی بات نہ جانے کیوں اسے اندر تک کھلا گئی، کچھ ٹوٹا تھا اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی، یہ کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور کنزا کی آنکھوں سے کئی آنسو اس کے چہرے کو بھگو گئے۔ مجھے معاف کر دو زالے، میں ایک ماں ہونے کا فرض ادا نہیں کر پائی، اور اگلے ہی لمحے کنزا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کریں خبردار جو آپ نے کارٹون جیسا منہ بنایا۔ رباب پچھلے 5 منٹ سے وجدان کو سوپ پلا رہی تھی، جبکہ وجدان کی شکلیں دیکھ کر ہنا اور بوا ہنس ہنس کر دھوری ہو رہی تھیں، جبکہ رباب اب آنکھیں نکالے بڑی آپا بنی تھی۔ ایک تو اس میں نمک ذرا بھی نہیں ہے، اوپر سے رنگ تو دیکھو اپنے سوپ کا۔ وجدان کو بھی اسے تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، وہ بھی لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اوہ اگلی بار نہ اس میں 3-4 کلرز ملا کر لاؤں گی تاکہ آپ کو رینبو والی فیلنگ آئے۔ رباب کے علاوہ تینوں ہنس رہے تھے۔ کاش اس باؤل میں نیچے سوراخ ہو جائے، وجدان نے بڑے مزے سے کہا تھا کہ رباب بھی ہنس پڑی۔ بھیا ناٹ فیئر، وہ منہ بنا کر بولی تو وجدان نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ چلو کافی ہو گیا ہے، آدھے سے زیادہ تو فنش ہو گیا، بس کرو اب، نہیں تو واقعی سوراخ کر دینا ہے انہوں نے۔ ہنا بھی مسکراتے ہوئے بولی۔ شکر ہے کوئی تو مجھ غریب کے حق میں بولا، وجدان نے معصومیت سے کہا تو کمرے میں آتے ہوئے ساحر، عادل اور رفیق بھی مسکرا دیے۔ ارے واہ جی واہ، میرا بچاؤ کرنے والے بھی آ گئے۔ وجدان کی بات پر سب مسکرا دیے۔ ان کے پیچھے ہی ایک اور آدمی تھا جو اسکیچ ماسٹر تھا۔ رباب اور ہنا بوا کے ساتھ باہر چلی گئیں۔ کیس پر کام روکنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا یہ اسکیچ کا کام بھی جلد سے جلد نپٹانا ضروری تھا۔ وہ آدمی وجدان کی بتائی انفارمیشن کے مطابق اسکیچ بنانا شروع ہو گیا تھا۔ 2 گھنٹے لگ گئے تھے، کیونکہ ہر چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل کو وہ بہت احتیاط کے ساتھ ڈرا کیا جانا تھا۔ آخرکار مطلوبہ تصویر ان کے پاس آ چکی تھی۔ اسکیچ بنتے ہی رفیق اس آرٹسٹ کو لے کر باہر چلا گیا تھا۔ فائنلی وجدان نے اسکیچ کو دیکھتے ہوئے کہا، اب آگے؟ عادل نے اگلے لائحہ عمل کے متعلق پوچھا۔ سب سے پہلے اس اسکیچ کی فوٹو کاپیاں بنوا کر ہر اس جگہ بھیج دی ہیں جہاں سے اس آدمی کا سراغ مل سکتا ہے، یہ یقیناً بڑا گواہ ہوگا۔ ایک فوٹو کاپی ارسلان سر کو ہیڈ کوارٹر پہنچا دو عادل، اس کے علاوہ اس شہر کے ہر تھانے اور انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجو اور اپنے خبریوں کو بھی کام پہ لگاؤ۔ امید تو پوری ہے کہ ہم اس فارس مانی اور اس کے پورے گینگ کو ضرور نشانہ عبرت بنائیں گے۔ ساحر نے تمام تر پلاننگ سے انہیں آگاہ کیا تھا، جس کے بعد وجدان خاصا مطمئن اور پر امید نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب میں مزید یہاں نہیں رہنا چاہتا، سچی ایسا لگ رہا ہے مجھے کسی نے باندھ دیا ہو۔ کام کی باتوں کے بعد اب ہنسی مذاق شروع ہونے کو تھا۔ ساحر مسکرایا۔ آرام لازمی ہے یار، ہم تو بعد میں، پہلے تمہاری لاڈلی رباب ہی تمہیں ہلنے نہیں دے گی، اس لیے اپنے ارمانوں پہ آنسو بہا کے سوپ پیو کچھ اور دن۔ ساحر اب کی بار لطف لیتے ہوئے بولا تو عادل بھی ہنس دیا۔ وجدان بھی کیا کرتا، مسکرا دیا۔ وہ اداس ہو کر اداس نہیں تھی۔ گاڑی سڑک کنارے روک کر وہ سامنے پتھروں کے اس طرف نیلے پانی کی جھیل کو دیکھ رہی تھی۔ موسم آج بھی ابر آلود تھا، کہیں کہیں گہرے سیاہ بادل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اپنے مخصوص لباس جینز شرٹ پہنے، گلے میں رول کیا اسکارف اور جا بجا اڑتے کرل بال، گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی وہ چپ چاپ سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں صرف اور صرف خاموشی تھی۔ خاموشی تھے اس کے بھی 4 سو تھی۔ زالے نے اپنی آنکھیں بند کر کے اس آواز کو محسوس کرنا چاہا۔ وہ اسی مسجد کے باہر خود کو کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ وہ یاد کر رہی تھی اس آواز کے ٹھہراؤ کو۔ شاید وہ مزید گہراؤ میں پہنچ جاتی، مگر اس کے فون کی جھنکارتی خوفناک سی ٹون نے اسے واپس لا کر چھوڑا۔ عام حالات میں وہ جب اپنے ساتھ ہوتی تو کوئی کال نہیں اٹھاتی تھی، مگر آج اس نے دیکھے بنا کال اٹھا کر فون کان سے لگا لیا۔ زالے، اسے لگا آواز سنی سی ہے، مگر اس نے اپنا وہم سمجھا۔ کون؟ زالے نے مزید پوچھا۔ سمیر، اور اگلے ہی لمحے زالے کے چہرے پر خفگی سی اتر آئی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم مجھے کال کرو، وہ نارمل انداز میں بولی تھی۔ سمیر کی طرف سے خاموشی کا وقفہ آیا۔ زالے، وہ منمنایا، ایک بار پھر میرا نام لیا تو تمہارا منہ توڑ دوں گی، اپنی اوقات مت بھولو۔ زالے اب بھی نارمل تھی۔ اوقات سب کی ایک جیسی ہے، تم بھی انسان ہو، میں بھی، یہ پیسہ اور حسب نسب تو دنیاوی سہارے ہیں، یہیں رہ جائیں گے، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بات تو زالے کو اس کی دلیری پر ہنسی آ گئی تھی، سامنے ہوتا تو یقیناً ادمرہ ہو چکا ہوتا۔
ہمت ہے تو سامنے آ کر کہنا، قسم کھاتی ہوں زندہ نہیں بچو گے۔ وہ ہنس کر بولی تھی۔ سمیر شاید پاگل پن کے دورے کی حالت میں تھا۔ مرنا میرے لیے کوئی بات نہیں، لیکن اس نے کہا تھا کہ محبت کے بجائے نکاح کرو۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ زالے اب کے بار تجسس میں تھی۔ اپنے اس کو بھی ساتھ لانا، دونوں کی قبریں ساتھ کھودوں گی۔ تم اور عاقب ایک جیسے نکلے ہو۔ اس نے دوست بن کر دھوکہ دیا اور تم نے محبت کا لبادہ اوڑھ کر، لیکن افسوس دونوں کو سزا دینے کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ تم بھی اپنی سزا کے لیے تیار رہنا۔ زالے کا لہجہ اب تپش لیے تھا۔ دھوکہ وہ تھا جو تم نے مجھے دیا زالے، قربانی کے نام پر میری محبت کو دو کوڑی کا کر دیا۔ اس سب کے بعد میرے دل میں تمہارے لیے ذرا بھی محبت نہیں رہنی چاہیے تھی، پر وہ کیا ہے، میں وہ محبت نہیں کر سکا جو لباس کی طرح تبدیل ہو جاتی ہے۔ میں زالے مراد کے اندر کی اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا جو خود زالے سے بھی پہچانی نہیں جاتی۔ آخری بات پر زالے کو لگا اس کا دم گھٹنے لگا ہے۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ چلائی تھی۔ زالے ایک بار سوچ لینا، پھر جو بھی تمہارا فیصلہ ہوا۔ تمہیں اپنا بنانا نہیں، تمہارے ہونے کی تمنا ہے۔ چاہے تو دھتکار دو ہمیشہ کی طرح، اور چاہے تو وہ مزید نہیں سن سکی کیونکہ اس نے فون زمین پر دے مارا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے انگارہ شعلے ہوں اور آگ ہو بس۔ ساحر اور رفیق چلے گئے تھے تو عادل وجدان کو لان میں لے آیا کیونکہ موسم بہت اچھا ہو رہا تھا۔ تم بھی میرے ساتھ بندھے ہو، وجدان نے اس کا سہارا لیا اور بیٹھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ کوئی بات نہیں، آپ جلد دوڑنے لگیں گے۔ درد تو نہیں ہے نا؟ ڈاکٹرز نے کہا ہے آپ کو کافی دن تک احتیاط کرنی ہے، کندھے پر بھی بوجھ نہیں ڈالنا۔ عادل اسے احتیاطی تدبیر بتا رہا تھا۔ ہاں، عادل نے محسوس کیا کہ وجدان کسی سوچ میں ہے۔ کیا سوچ رہے ہو بھائی؟ بوا اسی دوران چائے بھجوا چکی تھی۔ بس رباب کا سوچ رہا ہوں، پہلے سے زیادہ اس کی فکر ہے۔ مجھے کچھ ہو جائے تو اسے کون سنبھالے گا؟ وجدان تھوڑا ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ ایسا الٹا مت سوچیں، کچھ نہیں ہوتا آپ کو۔ عادل نے خفا ہوتے ہوئے چائے کا کپ اٹھایا۔ ہاں، لیکن تمہارے روکنے سے میں رک تھوڑا سکتا ہوں۔ سوچ رہا ہوں اس کی زندگی کا اہم فیصلہ کر دوں، کوئی تو ہو جو اس کا خیال رکھنے والا ہو۔ وجدان اپنی طرف سے صحیح سوچ رہا تھا۔ ابھی وہ چھوٹی ہے بھائی، آپ فکر مند نہ ہو، ہم سب ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ عادل کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ ہاں، تبھی تو ڈرتا ہوں، کوئی ایسا کہاں ملے گا جو اس کا اچھے سے خیال رکھے، اس کی نرم طبیعت اور معصومیت برقرار رکھنے والا۔ یہ ایک لمبا امتحان ہے۔ ماں باپ کی فکریں اب سمجھا ہوں کہ وہ کیوں بیٹیوں کے لیے فکر مند رہتے ہیں، وجدان نے کہا تو عادل کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو میں آپ کی یہ فکر خوشی خوشی ختم کرنا چاہوں گا۔ وجدان کو عادل کی بات سمجھ تو آ گئی تھی، پر اس کے چہرے پر ایک خوشگوار سا تجسس ابھرا تھا۔ بھلا رباب کے لیے عادل کا اس نے کیوں نہ سوچا؟ تم پر تو میں آنکھیں بند کر کے بھی اعتبار کر سکتا ہوں عادل، یقین مانو یہ رباب کی خوش قسمتی ہوگی، لیکن تم یہ فیصلہ کسی بھی دباؤ کی وجہ سے مت لینا۔ اگر تمہارا دل راضی ہوا تو میں رباب کا ہاتھ تمہیں دینے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا۔ وجدان کی آنکھوں میں ایک اطمینان تھا۔ میرا دل اس فیصلے کے لیے ہمیشہ سے راضی ہے، وہ بدلے میں سنجیدگی سے بولا تھا، اور وجدان کی مسکراہٹ کے بعد بھی وہ مسکرا دیا تھا۔ ابھی وہ لوگ باتیں ہی کر رہے تھے کہ دور سے رباب اور حنا سر پر دوپٹے اوڑھے امام مسجد صاحب کے ساتھ وہیں چلی آ رہی تھیں۔ وجدان عادل کے ہاتھ کا سہارا لے کر انہیں استقبال کے لیے اٹھ گیا۔ انہیں دیکھ کر وہ خوشگوار انداز میں مسکرایا تھا۔ بھیا امام انکل آپ سے ملنے آئے ہیں، رباب نے کہا تو وجدان سے بغل گیر ہوا۔ حنا رباب کے ساتھ چائے کا کہنے اندر چلی گئی، جبکہ امام مسجد عادل سے ملنے کے بعد بیٹھ گئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ اس نے تمہیں نئی زندگی دی۔ وہ وجدان کو دیکھ کر کافی خوش تھے۔ الحمدللہ، اس کا کرم ہے، وہ بھی شکر گزار تھا۔ مسجد کے در و دیوار سے لے کر درختوں کے پرندے بھی تمہاری آواز کے بنا بے حد اداس ہیں، بس جلدی سے صحت یاب ہو کر واپس آ جاؤ۔ امام مسجد کی بات پر عادل اور وجدان بھی مسکرا دیے۔ وجدان تو باقاعدہ دل نشین انداز لیے تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ گھر والے فی الحال تو نکلنے نہیں دیتے، وہ رکھائی سے بولتے ہوئے بولا۔ ہاں برخوردار، پہلے ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کا تم پر خاص کرم ہے عبداللہ، یہ لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جو تم ہو، وہ شفقت آمیز لہجے میں بولے تھے۔ پروردگار کا بے حد کرم ہے، آپ کی دعا چاہیے، وجدان نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ تمہارے لیے نہ جانے کس کس نے دعا مانگ رکھی ہے، بہت دے گا وہ رب تمہیں۔ عادل بھی ان کی باتیں سن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ مسجد کی ذمہ داری کے باوجود وہ وقت نکال کر وجدان کو دیکھنے آئے تھے، لیکن وہ جلد ہی چلے گئے تھے، لیکن وجدان کو اس کے حصے کی دعائیں پہنچا گئے تھے۔
पुलिस आकिब की तलाश में इसके घर गई थी। इसके डैड की मुझे कॉल आई थी। वो काफ़ी गुस्से में थे, पूछ रहे थे कि आकिब कहाँ है। वो सब आज जाले की तरफ आए थे। सानी भी आज इनके साथ थी। साद फिक्रमंदी से सबको बता रहा था। तो तुमने क्या कहा? जाले ने सोफ़े की पुश्त से टेक लगाए पूछा। कहना क्या था? झूठ बोल दिया कि वो हमसे राब्ते में नहीं है, अब कल ही कहीं और निकल गया। साद ने सर खुजाते हुए बताया। तुम पागल हो क्या? तुमने कहा और वो मान गए? नहीं, वो यकीनन हम सब के वालिदैन से राब्ता करेंगे। उफ़, अगर मामा को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। खैला को अपनी फ़िक्र पड़ चुकी थी। खैर तो अब किसी की भी नहीं। डैड ने भी मुझे कल से कह रहे हैं कि मैं अपनी सरगर्मियाँ छोड़ दूँ और बिज़नेस के लिए संजीदा हो जाऊँ, वरना तो वो मुझे अपने साथ हमेशा के लिए ले जाएंगे। सानी का तो रोने वाला मुंह बना था। जाले, तुम आकिब को छोड़ दो ताकि हम सब की जान तो छूटे। देखो, अगर हमारे वालिदैन को पता चला तो वो हमारे घर से निकलना तक बंद कर देंगे। तुम्हारी खैर है क्योंकि तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ हैं। साद की बात पर जाले ने नज़र उठाकर इसे देखा और ये जाले की नज़र का कमाल था कि साद का हलक सूखने लगा। समीर कैसा है? ये नाम जाले के लिए नागवार था, मगर वो जब्त कर गई। ठीक है, छोड़ दिया है पुलिस ने इसे, अपने घर होगा। खैला ने इसका जिक्र करते हुए मुंह बना लिया था। मैं इससे मिलने जाऊंगी। अच्छा हुआ कि वो छूट गया, वरना एक बेगुनाह को सज़ा मिलने का अफसोस कभी ना जाता। सानी के लहजे में समीर के लिए हमेशा ही नरमी थी। अब की बार साद और खैला ने भी बेजार मुँह बनाते हुए सानी को देखा, जबकि जाले काफ़ी देर से चुप थी। जाले, क्या सोच रही हो? साद ने खामोश सी सर सोफ़े की पुश्त से टिकाए हुए जाले से पूछा। कल तुम पुलिस स्टेशन कॉल कर देना और आकिब की लोकेशन बता देना। याद रखना, ये इत्तला तुम किसी पीसीओ से दोगे 2 दिन के बाद। तब तक मेरे गार्ड्स वहाँ सब सेट कर देंगे, समझ गए? वो बस ऑर्डर देती थी और वो इस पर अमल करते थे। ठीक है, हो जाएगा। साद को कुछ तसल्ली हुई, मगर खैला अभी भी उलझी हुई थी। अगर वो दोस्त होने का एक भी फ़र्ज़ निभाता तो मैं आज तो क्या पुलिस कभी इस तक पहुंचने ना देती। लेकिन धोखा देने वालों को जालिम मरकर भी माफ़ नहीं कर सकती। इस बात के बाद खैला भी मुत्तफ़िक नज़र आई। सानी तो इनको बस सुनकर ही रह गई। वो लोग खाना खाकर गए थे। अरे मेरे भैया आज घर पर कैसे नज़र आ रहे हैं? हिना अपने और अहमद साहब के लिए मिल्क शेक बनाकर लाई तो आदिल भी आ चुका था। चलें ये ले, मज़ेदार किस्म का शेक। हिना ने दोनों को गिलास पकड़ाया और मुस्कुराते हुए बाबा के साथ बेड पर चढ़कर बैठ गई। शेक दे रही हो इसे, पहले खाना पूछ लो। अहमद साहब की फ़िक्र पर वो दोनों हंस दिए। बाबा, ये वजदान भाई के घर से आ रहे हैं, भला ऐसा मुमकिन है कि वो और इनकी लाडली ने बिना खाने के हिलने भी देते? तुसी ना टेंशन लिया करो। अपनी बात पर हिना खुद ही हंस दी। हाँ 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 ठीक है, अहमद साहब ने कहा तो आदिल भी हंस दिया। माशाल्लाह, दोनों बच्चे एक से बढ़कर प्यारे हैं। अल्लाह दोनों की किस्मत रोशन करे। अहमद साहब के लिए भी वो इनको अपने बच्चों जैसे ही थे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, हिना ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। बाबू, मुझे एक बात करनी थी आपसे, आदिल ने फुल संजीदा होते हुए कहा तो अहमद साहब ने हिना की तरफ देखा। हाँ आदिल, कहो। भाई, पूछने की क्या बात है? बरखुरदार अहमद और हिना दोनों मुतवज्जह थे। मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए रुबाब का रिश्ता लेने जाएं। आदिल ने बिला ताख़ीर बात कही और अगले ही लम्हे हिना का मुंह और अहमद साहब की आंखें खुली की खुली रह गईं। आप शौक मत हों, ये एक नहायत सीधी बात है और सबसे अच्छी बात यह है कि वजदान भाई भी ऐसा ही चाहते हैं। वो थोड़ा कंफ्यूज था क्योंकि वो दोनों आंखें खुले से देख रहे थे। अरे भैया, ये खुशी है जो हम दोनों के मुँह पे है। हाय, मेरा तो दिल खुश हो गया ये सुनकर। अगले ही लम्हे हिना बेड से उछलती आई और आदिल को घेर लिया। अहमद साहब के चेहरे पर भी खुशी के तासुरात थे। अच्छा, तो क्या ये वजदान की चाहत में हो रहा है या तुम भी ऐसा चाहते हो? वो बाप थे, अपनी औलाद की सच्ची खुशी से आगाह होना इनका हक था। मैं भी चाहता हूँ, आज से नहीं, शायद जब ख्वाहिश करना सीखा था तब से। आदिल की बात पर अहमद साहब दिलनशीन अंदाज में मुस्कुराए थे, जबकि हिना तो आदिल के साथ लिपट गई थी। हाय, मेरे भैया इतने रोमांटिक होंगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था। हिना शरारती अंदाज में मुस्कुराई। हाँ, लेकिन रुबाब की मर्ज़ी के बिना कुछ नहीं होगा। वो संजीदा था। चलो जी, एक सरप्राइज़ मैं भी ब्रेक कर देती फिर। डैड, आपको याद है ना कि मैंने इस दिन आपसे क्या कहा था? रुबाब भी भैया को पसंद करती है, मुझे 100% श्योर है। लेकिन मैं एक बार फिर अपनी तसल्ली ज़रूर करूँगी। हिना की बात पर भी वो संजीदा ही रहा, जबकि अहमद साहब मुस्कुरा दिए। ये तो फिर कमाल हो जाएगा। तुम जब कहो हम बाप बेटी चलने को तैयार हैं। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को नज़र बद से बचाए। अहमद साहब ने मुस्कुरा कर इसे कहा तो अब जाकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया, जबकि हिना तो काफ़ी पुरजोश थी। भैया, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? रुबाब वजदान के दूसरे कंधे पर सर रखे बैठी थी, जबकि वो बेड से टेक लगाए इसे कोई किताब पढ़कर सुना रहा था। बिल्कुल नहीं, अब तो एकदम फिट हो गया हूँ। कल सोच रहा हूँ ऑफिस का चक्कर लगा लूँ। देखो तो सही क्या सूरत हाल है। इसी दौरान बुआ दोनों के लिए कॉफ़ी और शेक ले आई। बुआ क्रीमी वाली बनाई है ना इनकी कॉफ़ी? वजदान और बुआ दोनों मुस्कुरा दिए। आजकल वो सख्त पैरा दे रही थी भाई का। और क्या, वो सड़ी काली वाली तो मैं आपको कभी ना पीने दूँ। आप जैसी स्वीट कॉफ़ी है ये। रुबाब ने ट्रे से कॉफ़ी
کا مگ وجدان کو پکڑاتے ہوئے کہا، چلو بچوں جلدی سو جانا جا کے، کافی ٹائم ہو گیا، شب بخیر۔ بوا دونوں کو شفقت سے کہتی ہوئی چلی گئیں۔ تم چھوٹی سی ٹیچر بنی ہوئی ہو آج کل، میں تمہارا بڑا سا اسٹوڈنٹ۔ بڑا سا پر رباب ہنس پڑی۔ وجدان تو اسے مسکراتا دیکھ کر مسکرا دیتا تھا۔ میرے جھلے بھیا، وہ ابھی بھی ہنستے ہوئے بولی تھی، اور میری خڑوس استانی، وہ پھر سے ہنس دی۔ ہمیشہ ایسے ہی مسکراتی رہو اور بھیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی رہو۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ آپ ہیں تو میں ہوں، میرے لیے اپنا خیال رکھا کریں، پھر مجھے خڑوس ہونے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ وہ اس کے کندھے سے لگی ملک شیک پیتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے میری جان، جو حکم آپ کا۔ وہ اس کا سر چوم کر بولا تھا۔ بھیا آپ نے شادی کب کرنی ہے؟ رباب کی بات پر وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ اس مہینے کی 32 کو۔ پہلے تو رباب شاک ہوئی، پھر بات سمجھ آئی تو ہنس ہنس کر دوہری ہو گئی۔ بھابیاں اچھی نہیں ہوتی نا، مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آپ کو مجھ سے دور نہ کر دے، رباب اداسی لیے بولی۔ تو وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور اس کا سر جھکا اوپر کیا۔ ارے کسی کی مجال جو وجدان کو اس کی چھوٹی سی رباب سے دور کرے، دیکھنا ہم اسے ہی کسی اور سیارے میں چھوڑ آئیں گے، مشتری ٹھیک رہے گا۔ وہ اسے ہنسا رہا تھا اور کامیاب بھی تھا۔ بیچاری بھابھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس دی۔ اور کیا، وہ بھی اسی انداز سے ہنسا۔ پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر اچھی والی ہوئی تو میں ان کو دوست بنا لوں گی۔ پھر آپ مجھے جان نہ کہنا، بلکہ ایسے کریے گا، مجھے جان اور اسے زندگی کہہ لیجیے گا۔ اب کی بار وجدان کو رباب کی باتوں پر ہنسی اور پیار دونوں آیا۔ کبھی نہیں، میری جان اور زندگی دونوں تم ہو اور کوئی نہیں، اس لیے بے فکر رہو، وہ اسے پیار سے کہتے ہوئے بولا تو وہ مطمئن انداز میں ہنس دی۔ اور وجدان اس کا اطمینان دیکھ کر، میرے جان سے پیارے بھیا، لاڈ تو اسے فوراً آ جاتا تھا۔ وہ دونوں ہی مسکرا دیے۔ وجدان کا آفس جانا کافی شاکنگ تھا، مگر وہ اب مزید گھر پر نہیں رکنا چاہتا تھا۔ ساحر تو باقاعدہ اس سے خفا ہو رہا تھا جبکہ وہ رباب کو بتائے بنا آیا تھا، ورنہ ایک ناراض ہونے اور منانے کا سیشن وہاں بھی ہوتا۔ عاقب کا کچھ پتہ چلا؟ وجدان کیس کی فائل چیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ ابھی تک تو نہیں، نہ جانے کس بل میں جا کر چھپا ہے۔ ساحر نے بتایا تو وہ کسی سوچ میں تھا۔ دوسری طرف زالے کے آرڈرز کے مطابق تمام معاملہ سیٹ کرنے کی تیاری ہو گئی تھی۔ اس نے عاقب کو جنگل کے ساتھ جاتی سڑک کے قریب درختوں سے بندھوا دیا تھا اور پولیس کے آنے تک اپنے گارڈز کو اس پر نظر رکھنے کا کہا تھا۔ ساتھ اپنا کام کرنے PCO پہنچ چکا تھا۔ اس کے گھر سے کیا پتہ چلا؟ وجدان نے مزید پوچھا۔ اس کے والد ملک سے باہر ہیں اور گھر میں صرف ملازم تھے، جن سے یہی پتہ چلا کہ وہ کافی بگڑا ہوا ہے۔ کئی دن گھر سے غائب رہنا اس کا معمول ہے۔ ساحر نے تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ اسی دوران فون بجا۔ ساحر نے ہی اٹھایا۔ جی انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ساحر نے دوسری طرف سے سن کر کہا۔ کون ہو تم؟ ساحر کے چہرے کے بدلتے تاثرات وجدان دیکھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساحر پوچھتا، فون کٹ گیا۔ کیا ہوا؟ وجدان نے فوراً پوچھا۔ عاقب کہاں ہے؟ پتہ چل گیا ہے؟ رفیق گاڑی نکالو۔ ساحر نے فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے بتایا۔ میں بھی چلوں؟ وجدان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، مگر ساحر نے صاف انکار کر دیا۔ تم یہاں کا کام دیکھو اور اپنا خیال رکھو، ملتے ہیں، ساحر تیزی سے کہتا باہر نکل گیا۔ وجدان پھر سے بیٹھ گیا، مگر اسے فی الحال اپنا خیال رکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ وہ کوئی فائل ڈھونڈنے لگا۔ اس کے ملتے ہی وہ اس لیے باہر نکل گیا۔ سر آپ کا فون۔ وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب گارڈ نے اسے فون دیتے ہوئے کہا، کال سمی کی تھی۔ آج میرا موڈ اچھا ہے، کوئی منحوس خبر مت سنانا۔ مراد بہلول نے پرفیوم خود پر انڈیلتے ہوئے بیزاریت سے کہا۔ سر آپ کو بتانا اہم ہے۔ سمی کی بات پر وہ سنجیدہ تھا۔ فارس مانی گرفتار ہو چکا ہے اور کئی دن ہو گئے ہیں وہ انہی انسپیکٹرز کی کسٹڈی میں ہے، اور یہ سچ میں مراد بہلول کے لیے منحوس خبر تھی، اور وہ بھی آج کے دن جب وہ بورڈ کی میٹنگ کے لیے جانے والا تھا۔ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اب تک تو اس نے سب پھوٹ دیا ہوگا، برباد ہو گئے ہم۔ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ گھبراہٹ اور بے چینی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ سر وہ پکا بندہ ہے، مر سکتا ہے لیکن منہ نہیں کھول سکتا۔ آپ بتائیں اس کے لیے کیا آرڈرز ہیں؟ سمی کے پوچھنے پر وہ سوچ میں تھا۔ اس سے نکلواؤ کیسے بھی وہاں سے، اور سنو اگر ایسا نہ کر سکو تو اسے مار دینا، میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور اگر اس بار تم نے کوئی گڑبڑ کی تو تم مجھ سے نہیں بچ سکو گے۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہاں جانا ناممکن ہے، وہ عام پولیس نہیں ہے، اسے کیسے نکالنا ہے یہ میں جانتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں۔ سمی نے اس بار یقین دہانی کرانی چاہی۔ جب تک سب کچھ نہ کر لو مجھے کال مت کرنا۔ وہ فون بند کر چکے تھے۔ کیسے کیسے کتے پال رہا ہوں جو نہ تو وفاداری دکھا رہے ہیں اور نہ ہی وقت پر بھونک رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تک کی ساری خوشی ہوا ہو چکی تھی۔ اف لڑکی، کیا جان لوگی انڈے کی؟ ہنا اپنی ہنسی دباتے ہوئے بولی جب وہ منہ پھلائے انڈے فرائی کر رہی تھی۔ بوا کے کہنے کے باوجود آج اس کا دل ناشتہ بنانے کا تھا، اس لیے انہیں آرام کرنے بھیج دیا۔ ہنا بھی صبح ہی آ گئی تھی۔ ہنس لو،
مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ رباب منہ پھلائے ہوئے بولی تو ہنا کو مزید ہنسی آ گئی۔ ہاں نا، بیچارے انڈے کی شامت آئی ہے۔ ہوا کیا ہے بتاؤ تو، ہنا نے جگ سے جوس گلاسز میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ بھیا آفس چلے گئے، وہ بھی مجھے بتائے بنا۔ آگے ہی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک، رباب نے انڈا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بتایا۔ ہاں یہ تو غلط بات ہے، آنے دو، مل کر غصہ اتاریں گے ان پر، اور کم ہوا تو عادل بھیا کو بھی ملا لیں گے، ہنا نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئیں۔ ارے میں تو تم کو ایک نیوز بتانا بھول ہی گئی، ہنا نے اچھلتے ہوئے کہا تو رباب بھی متوجہ ہوئی۔ اسے تجسس تھا اور ہنا اس کے ایکسپریشن دیکھنا چاہتی تھی۔ اچھا وہ کیا بتاؤ، رباب نے پوچھا۔ تم کو پتہ ہے ہم نے عادل بھیا کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی، کچھ دن تک تو ہم باقاعدہ رشتہ لینے جا رہے ہیں، ہنا نے پرجوشی سے بتایا، مگر جیسا کہ وہ کنفیوز تھی، مگر رباب کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر دل کی گہرائی تک خوش ہو گئی۔ بہت پیاری ہے سچی، تم ملو گی تو فین ہو جاؤ گی، ہنا نے اپنی دھن میں بتاتے ہوئے کہا، اور رباب کی تو لگتا تھا دنیا ہی ویران ہو گئی۔ مجھے نہیں ملنا، رباب اٹھ کر باہر چلی گئی تو ہنا بھی پیچھے پیچھے آ گئی۔ رباب سنو تو، لاکھوں میں ایک ہے وہ، ہنا کا دل کیا اسے سچ بتا دے، مگر اسے رباب کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ مجھے سونا ہے، بعد میں ملتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہنا باہر آتی، وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھ گئی۔ یہ تو معاملہ سیریس ہو گیا، ہنا بھی اس کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ دروازہ بند تھا۔ جان کیا ہوا، تم کو برا لگا کیا ہم نے پہلے نہیں بتایا؟ لیکن کل ہی ہم نے لڑکی دیکھی اور دیکھتے ہی عادل بھیا نے ڈن کر دی، وہ باہر سے اپنی ہنسی دبائے بولی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ دیکھتے ہی ڈن؟ اندر بیٹھی رباب نے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے ہنا کی بات دہرائی۔ دیکھو میں عادل بھیا کو لانے لگی ہوں، وہ ابھی گھر ہی تھے، کہتی ہوں ان کو جا کر کے رباب کو منائے۔ اس سے پہلے کہ ہنا کچھ اور کہتی، دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ آنکھوں میں ہلکی ہلکی نمی تھی مگر مسکرا رہی تھی۔ مبارک دینا ان کو، لانے کی ضرورت نہیں۔ ہنا کو رباب پر بہت پیار آیا، فوراً اسے گلے لگا لیا۔ ہائے میری جھلی رباب، پگلی پوری بات تو سن لو پہلے، الگ کرتے ہوئے ہنا کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جبکہ رباب حیران تھی۔ مجھے نہیں سننی، اداسی عیاں تھی۔ وہ لڑکی کون ہے پتہ ہے تم کو؟ ہنا نے دلنشیں انداز میں مسکرا کر کہا، مگر رباب ابھی بھی حیران تھی۔ وہ میری پیاری سی رباب ہے، ہنا نے اس کے گال کھینچتے ہوئے بتایا تو رباب کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ یس، ہم بہت جلد اپنی رباب کو لینے آ رہے ہیں، لیکن دیکھو یہ سرپرائز تھا تمہارے لیے جیسے میں نے برے طریقے سے تباہ کر دیا، ہنا ہنستے ہوئے بتا رہی تھی اور رباب ساکت تھی۔ وہ سچ میں مجھ سے شادی کریں گے؟ کیا معصومیت تھی، ہنا تو فدا ہی ہو گئی۔ اور کیا تم کو کوئی اعتراض ہے؟ ہنا نے سب جانتے ہوئے بھی ایک بار پوچھنا بہتر سمجھا تھا۔ کبھی نہیں، وہ مسکرائی نہیں تھی، مگر اس کے چہرے پر بلا کا اطمینان تھا۔ ہنا نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ ہنا، رباب نے کچھ پوچھنا چاہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتی ہو، لیکن اس کا جواب عادل بھیا تمہیں خود دیں گے۔ چلو اسمائل دو۔ ہنا پورا سرپرائز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ رباب مسکرا دی، یعنی کچھ تو تھا جو عادل بتانے والا تھا، یہ احساس ہی خوبصورت تھا۔ ہائے کڑی دا شرمانا تے ویکھو، ہنا نے کہا تو اب کی بار کھل کر مسکرائی تھی۔ میں تم سے ملنے آنا چاہتا تھا، پر مصروفیات ہیں کہ ختم نہیں ہو رہی، اب تو کافی فٹ لگ رہے ہو۔ وہ سمی کی اسکیچ فائل لے کر ارسلان سر کے پاس آیا تھا۔ یہ ان کی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے سر، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، وجدان نے بتایا تو وہ مسکرا دیے۔ سر یہ سمی کا اسکیچ ہے، یہ وہی ہے نا جو اس دن وہاں اسمگلنگ کو سیٹ کروا رہا تھا؟ وجدان نے فائل دیکھتے ہوئے کہا تو ارسلان صاحب نے فائل کھول کر دیکھا۔ ہو سکتا ہے تمہیں گولی بھی اسی نے ماری ہو، مگر میرے خیال میں یہ ان کا اصل باس نہیں ہوگا، لیکن میں پھر بھی اپنے چند خفیہ لوگوں کی ڈیوٹی لگاتا ہوں۔ ارسلان صاحب نے ان کے ڈپارٹمنٹ کو اس کیس کے لیے کافی وقت دے رکھا تھا۔ آج دراصل بورڈ آف جسٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے، مجھے بھی بلایا گیا ہے۔ مراد بہلول کو جج بنانے کے متعلق اہم فیصلہ متوقع ہے۔ ارسلان صاحب کی بات پر وجدان تھوڑا بے چین ہوا۔ افسوس ہے کہ انصاف کے محکموں میں ایسے لوگ قابض ہو رہے ہیں۔ اس سب کے بعد وہ مضبوط پوزیشن پہ ہوگا، کسی مضبوط ثبوت کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا۔ فارس مانی سے بھی ہر ممکن کوشش کر لی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ہمیں ہر قدم بہت سوچ کر رکھنا ہوگا۔ وجدان کی رائے پر وہ بھی متفق تھے۔ بالکل، فارس مانی کے لیے نئے آرڈرز آ چکے ہیں، اسے علاقائی جیل میں منتقل کروا دو۔ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ وہیں رہے گا۔ ویسے بھی جب تک ہم اس کے باقی گینگ کو پکڑ نہیں لیتے وہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ ارسلان صاحب نے کہا، سر میں ایک کوشش مزید کرنا چاہتا ہوں۔ وجدان کی بات صحیح تھی، مگر آرڈرز کو ماننا بھی اہم تھا۔ ٹھیک ہے، 2 دن لے لو، یہ کیس پہلے ہی کافی وقت لے چکا ہے، مجھے اب اس کا رزلٹ چاہیے۔ وہ مطمئن نہیں تھے۔ تھینک یو سر، سمی کے متعلق کوئی بھی انفارمیشن ملے تو آپ فوراً انفارم کیجیے گا۔ وہ مشکور تھا۔ ہاں، کچھ دن تک تم لوگوں کو ہادی بھی جوائن کر لے گا۔ مجھے امید ہے تم سب اس کیس کو جلد حل کر لو گے۔ وہ کہیں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے جاتے ہی وجدان بھی آفس سے نکل گیا۔
आओ अंदर बैठो। जाले ने सानी को इसके घर के बाहर से पिक किया था। इनका प्लान लॉन्ग ड्राइव का था। साद और खैला नहीं आए। वो बैठते ही बोली, दोनों घूमने निकले हैं। यू नो व्हाट आई मीन। जाले ने कहा तो हल्के से मुस्कुरा दी। चलो अच्छा है, सानी ने रखाई से कहा तो जाले ने गाड़ी चलाते हुए इसे देखा। तुम्हें क्या इशू है मुझसे? तुम्हें लगता है मैंने समीर के साथ गलत किया? बट ही इज़ फ्री नाउ। जाले ने सामने देखते हुए कहा। छोड़ो, वो बात अब ख़त्म हो गई। तुमने ठीक ही सोचा होगा। बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत करना जाले। आखिरी बात पर सानी का लहजा नरम तरीन था। तुम तो जानती हो इंसाफ पसंद हूँ। आज आकिब को भी सज़ा मिल गई। सच में रिलैक्स फील हो रहा है। सानी ने मुस्कुरा कर जाले को देखा, जो आज किसी और ही मूड में थी। अगले ही लम्हे कोई जाले की गाड़ी के आगे आकर मरते मरते बचा। जाले ने ऐन वक्त पर ब्रेक लगाई, जबकि सानी ने ज़ोरदार आवाज़ लगाई, समीर। जाले ने ब्रेक लगाते हुए सानी को देखा, जो गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकल रही थी। इसके घुटने पर लगी थी, जिसकी वजह से वो ज़मीन पर बैठा था। जाले के अंदर आग भड़क चुकी थी, जबकि सानी समीर को सहारा देकर खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें मरने के लिए इससे बेहतर जगह भी मिल सकती थी। लापरवाही चेहरे पर सजाए वो इसका जायज़ा लेते हुए बोली थी, जबकि सानी इसको खड़ा करने में मदद कर रही थी। समीर ने एक बेबस नज़र जाले मुराद पर डाली। मैं ठीक हूँ, थैंक्स। वो सानी का शुक्रिया अदा करते हुए खड़ा हो चुका था, जबकि जाले अब इन दोनों को मुशाहिदाती नज़रों से देख रही थी। देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा लगी है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। सानी की बात पर जाले को अब हैरानगी हुई थी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, वो कह रहा था। पर देख इस बेहिस जाले को रहा था, जो अब तनकीदी नज़रों से इसे देख रही थी। देखो, ये बतौर नर्स तुम्हारा भरपूर ख्याल भी रखेगी। ऑफ़र मत ठुकराओ। जाले की बात पर इन दोनों ने से मुड़कर देखा। जाले, हम बात कर सकते हैं। वो भी ढीठ था, मरते मरते बचा था, फिर भी वो जाले के अताब को आवाज़ दे रहा था। मुझे तुम्हारी किसी भी बकवास बात में कोई इंटरेस्ट नहीं। चलो सानी। वो गॉगल्स आंखों पर लगाते हुए गाड़ी में बैठ गई, जबकि सानी ने एक नज़र समीर को देखा, जो इंतहाई बेबस नज़र आ रहा था, मगर वो इसे एक मुस्कुराहट दिए गाड़ी में बैठ गई। सानी के बैठते ही जाले ने गाड़ी फुल स्पीड से चला दी। चंद ही पल में समीर इनकी नज़रों से ओझल हो गया। तो मैं घर छोड़ देती हूँ, मुझे काम है, जाले ने सामने देखते हुए कहा तो सानी ने हल्के से सर हिला दिया, मगर वो समीर को देखकर बेहद उदास थी। बहुत ही अच्छा किया बरखुरदार, तुम्हें यूँ देखकर यहाँ की हर चीज़ जैसे मुस्कुरा दी है। वो वापसी पर मस्जिद आया था। इसने खुद भी इस जगह को मिस किया था। इमाम साहब और बाकी मस्जिद के लोग अब्दुल्ला वजदान को देखकर बहुत खुश हुए थे। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, वो मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए बोला तो इमाम साहब मुस्कुरा दिए। तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? इसके घर में सब बहुत ही ख़ास आते हैं, वही जिनको वो यहाँ आने का शर्फ देता है। और इससे बढ़कर खुशनसीब तो वो हैं जो यहाँ आते तो खाली हैं, मगर वापसी पर इनका दामन भरा होता है। तुम जो हो मैं तुम्हें वही कहता हूँ। वो धीमी लय में बोल रहे थे। ज़ोहर की नमाज इसने इमाम साहब के साथ ही पढ़ी थी, तब से वो बरामदे में बैठे थे। मेरी तरह आप जानते हैं ना कितना खाली था। वो पुराने दिन कभी भी जहन से नहीं निकलते थे। बस वही खाली भी इसे करता है जिसे भरना चाहता है। इमाम साहब की बात इसे लगा जैसे इसके अंदर उतर गई थी। दरख्तों पर बैठे परिंदे चहचहाने में मसरूफ़ थे। हर तरफ हर कोई इस मस्जिद का हिस्सा मालूम हो रहा था। और सहन के ऐन वसत में बैठा सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस वो अब्दुल्ला यहाँ आकर इसे हमेशा से ही एक पुरसुकून एहसास घेर लेता था। जाते वक्त इमाम साहब ने इसे अगला खुतबा देने और अपनी सेहत का ख्याल रखने की ताकीद की थी। जाते वक्त कोई था जो इस पर नज़र रखे हुए था। जब तक अब्दुल्ला की गाड़ी वहाँ से चली ना गई, वो खुफिया नज़र वहीं मरकूज़ थी। फिर कोई था जो मस्जिद की जानिब बढ़ गया। तो आपकी क्या राय है अरसलान साहब? बोर्ड के हेड अब अरसलान से मुखातिब थे। ये मीटिंग 17 रुकनी अरकान पर मुश्तमिल थी, जिनमें कुछ लोग कानूनी लोग शामिल थे, कुछ जजेस और इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के चंद लोग। मुराद बहलूल और इसका जूनियर वकील भी सामने बैठे थे। अरसलान और उसकी टीम के पास आज कोई पक्का सबूत नहीं था। मेरे ख्याल में ये बहुत अहम ओहदा है। इसके लिए मुकम्मल जाँच पड़ताल लाजमी है, क्योंकि जब इंसाफ के महकमे शफाफ होंगे तो पूरा मुल्क बेहतरीन सिमत गामजन हो जाएगा। अरसलान ने मुराद बहलूल को देखकर कहा, जो बदले में इसी सिम देख रहा था। ठीक है, हम आप सबको वोट का हक देते हैं। यहाँ मौजूद तमाम लोग अपनी अपनी राय अपने सामने रखी चिट पर लिखकर बॉक्स में डाल दीजिए। जज ने कहा तो सब ने अपने सामने रखी चिट पर हाँ और नहीं लिखकर बॉक्स में डालना शुरू कर दिया। अरसलान ने वाज़े नहीं लिखा था। जल्द ही सब ने अपना अपना जवाब जज तक पहुँचा दिया। गिनती की गई।
مراد بہلول کو جج بنانے کے لیے ہاں کے 9 ووٹ تھے جبکہ نہیں کے 8۔ تو فیصلہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم آپ سب کی رائے اور تمام قانونی کارروائی کے بعد مسٹر بہلول مراد کو یہ عہدہ سونپتے ہیں۔ فاضل جج نے فیصلہ سنایا اور مراد بہلول کے چہرے پر ہنسی ابھری، مگر ارسلان سنجیدہ تھا۔ آپ عہد کریں کہ اس عہدے کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اور ہمارا پورا بورڈ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جج نے اپنے 2-3 ساتھیوں کے ہمراہ اٹھ کر اسے مبارکباد دی۔ میں عہد کرتا ہوں۔ ارسلان کو لگا جیسے وہ بے حد بے بس ہے، ایک غدار کو اس قدر اونچا عہدہ ملنا برداشت نہیں کر رہا تھا۔ کاغذی کارروائی کے بعد تمام لوگوں نے باری باری مراد بہلول کو مبارکباد دی۔ امانت میں خیانت نہ ہو ورنہ مجھ جیسی کئی دیواریں اپنے سامنے پائیں گے آپ۔ ارسلان نے اس کے بڑے ہاتھ سے کچھ دیر کی تاخیر کے بعد ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، دیواریں بہادروں کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ وہ فی الحال اپنے عروج پر نازا تھا، خود کو بہادر کہہ رہا تھا۔ جلد ملیں گے، ارسلان نے جاتے ہوئے کہا اور میٹنگ روم کا دروازہ عبور کر گئے، اور وہ شیطانی انداز میں مسکرا دیا۔ تو تم ہو عاقب۔ وجدان اور عادل آفس میں تھے جہاں عاقب کو لایا گیا تھا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ کئی دن سے وہ کسی قید میں تھا۔ بالوں میں باقاعدہ مٹی بھری تھی جبکہ پینٹ بھی پائنچوں سے پھٹی تھی۔ عاقب سکندر، اس نے اکڑتے ہوئے کہا، بھائی نام کے سکندر تو بہت دیکھے ہیں ہم نے، نام میں کیا رکھا ہے؟ وجدان کا لہجہ ریلیکس تھا۔ کیوں لایا گیا ہے مجھے؟ عادل کو اس کی لا علمی پر ہنسی آ گئی جبکہ وجدان سنجیدہ ہو چکا تھا۔ ظالم مراد کو جانتے ہو نا؟ اس کے گھر ہیروئن رکھنے کا جرم کیا تم نے، کچھ یاد ہے یا یاد دلاؤں؟ عاقب کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ نام مت لو اس کمینی کا، دھوکے باز کہیں کی، مجھے اغوا کر رکھا تھا اس نے، اور تم لوگوں کو اطلاع دے کر مجھے پکڑوا بھی دیا۔ اب تو اس کی موت میرے ہاتھوں لکھی ہے، وہ دھاڑتے ہوئے بولا جبکہ عادل اور وجدان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سب کو سب کے جرم کی سزا ملے گی، تم اپنے کیے کی بھگتو، کل تمہارا فیصلہ ہو جائے گا، وجدان نے اسے کہا اور رفیق کو اشارہ کیا جو اسے لاکر میں لے گیا۔ مطلب بیٹی بھی قانون سے کھیلنے کی شوقین لگتی ہے۔ عادل کی بات پر وجدان کسی سوچ سے باہر آیا کیونکہ اس کا فون بج رہا تھا۔ جی سر، وجدان نے کہا مگر اگلے ہی لمحے خاموشی سے فون بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ جج کے عہدے پر فائز ہو گیا۔ کاش ہم کوئی ثبوت لے پاتے۔ یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے عادل، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ فکر مند سا تھا۔ برا ہوا۔ عادل بھی فکر مند تھا۔ کوئی بات نہیں، اب یہ کیس ہر صورت حل کرنا ہوگا۔ اب یہ ہمارے ملک کی اور ہمارے ڈپارٹمنٹ کی عزت کا سوال ہے۔ وجدان یہ کہتا ہوا ڈان کے لاکر روم کی طرف بڑھ گیا۔ عادل بھی پیچھے پیچھے چل دیا۔ ہاں ہاں ہاں، اس آفیسر کا منہ دیکھنے والا تھا، مجھے تو بہت مزہ آیا، شکر ہے اتنی ساری منحوس چیزوں میں کوئی ایک تو اچھی ہوئی۔ مراد بہلول اپنے جونیئر وکیل سے کہہ رہا تھا جو بدلے میں گلاس ہوا میں لہراتا ہوا داد دے رہا تھا۔ سر آپ کے آگے یہ سارے تو پانی بھرتے ہیں، ایمانداری کا بھوت ان کی عقل کھا چکا، چھوڑیں انہیں، آپ چل کریں۔ وکیل بھی اسی جیسا تھا۔ مراد بہلول مسکرا دیا، ہاں لیکن ابھی بھی خطرہ نہیں ٹلا، تم بس یہ قانونی معاملات دیکھو، عاقب والا کیس جلد ختم کرواؤ۔ اگلے ہی لمحے سے فکرمندی نے آ گھیرا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں دیکھ لوں گا۔ ٹھیک ہے، اجازت دیں۔ زالے کو آتا دیکھ کر وہ اجازت لیتا ہوا نکل گیا۔ مائی پرنسس، بیٹی کی بدگمانی بھی تو ہٹانی تھی نا؟ میں نے سنا ہے آپ جج بنا دیے گئے ہیں، بہت مبارک ہو ڈیڈ آپ کو۔ وہ بظاہر نارمل تھی۔ مراد بہلول مسکرا دیا، یس تھینکس مائی ڈیئر۔ وہ تو ہواؤں میں تھا۔ تو پارٹی تو بنتی ہے نا؟ وہ بھی رکھائی سے مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں، کچھ دن تک میرے دوست امریکہ سے آ جائیں گے، تب تک ہادی بھی آ جائے گا، پھر ایک زبردست پارٹی ہوگی۔ وہ اسے پرجوش ہو کر بتا رہا تھا جو کافی غیر متاثر سی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اسے پیار کرتا ہوا فون کان سے لگائے باہر نکل گیا جبکہ زالے نے سامنے سے آتے گارڈ کو دیکھا جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا۔ میم آپ کا کام ہو گیا ہے، وہ ہاتھ باندھے بولا۔ اٹھا لائے ہو اسے؟ زالے کی بات پر گارڈ نے منمنائی شکل سے دیکھا۔ میم وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یہ سب معلوم ہو گیا ہے، گارڈ نے بتایا تو زالے کو لگا جیسے اس کا سر گرم ہونا شروع ہو گیا ہو۔ یہ بھی معلوم کرو کہ تم نے کس طرح میرے ہاتھوں مرنا ہے، وہ اسے جلالی انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی جبکہ گارڈ نے واقعی اپنا سر پیٹ لیا۔ تم مجھے خریدنا چاہتے ہو؟ وہ وجدان کے سامنے تھا جبکہ وجدان کی تازہ کارروائی کے نشان فارس مانی کے چہرے پر نمودار تھے۔ میں تم جیسے گند کو صرف صاف کرنا پسند کروں گا۔ وجدان کی آنکھوں میں غصہ تھا اور اس کے چہرے پر گھنائی ہنسی۔ تم اچھے انسان ہو لیکن میری بات غور سے سنیں انسپکٹر، ہم جو غداری کرتے ہیں نا بالکل خالص اور ایک نمبر کی کرتے ہیں، پھر کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں جان سکے، بھلے جان سے مار دو، میں اپنے پیشے کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ وجدان کا دل چاہا اس کا منہ توڑ دے، جس ملک نے تم جیسے ناصروں کو برداشت کیا اس سے غداری کیوں؟ وجدان کی آنکھوں میں اب کی بار ایک گلہ تھا، کیونکہ ہمیں 2 وقت کی روٹی ہمیشہ پیشہ دیتا ہے انسپکٹر، یہ ملک نہیں۔ وہ بھی اس بار روحانسا سا تھا۔ تمہیں سدھرنے کا موقع دیتا ہوں، میرا ساتھ دو، وجدان نے ایک امید لیے کہا مگر اس مکروہ چہرے پر پھر سے وہی ترخت ہنسی نمودار تھی۔ کاش میں تمہارا ساتھ دے سکتا انسپکٹر، تم سچے ہو لیکن افسوس یہ دنیا سچی نہیں ہے۔ وہ کہکا مار کر ہنسنا شروع ہو چکا تھا۔
مزید مار کا کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے وجدان باہر آ گیا۔ کل اسے سینٹرل جیل پہنچا دو۔ وہ رفیق کو ہدایت کرتے ہوئے اپنا فون دیکھ رہا تھا جہاں رباب کی 3 مس کال آئی ہوئی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ صبح سے رات ہو چکی ہے۔ عادل بھی دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب میری کلاس پکی، وجدان نے کال ملاتے ہوئے کہا، اور دوسری ہی بیل پر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ بھیا کہاں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کو یاد کر رہی ہوں، صبح بھی آپ بنا ملے چلے گئے۔ اب میرے لیے آئس کریم، پیزا اور لیبو کے لیے اس کا فیوریٹ چاکلیٹ سیرپ لے کر آئیے گا، آپ کی سزا ہے۔ وہ رباب کی چہکتی آواز سن کر مسکرا دیا۔ ارے بریک لگاؤ گڑیا، سب آ جائے گا بھیا سمیت، بس میں اور عادل نکلنے لگے ہیں۔ وہ رفیق کی لائی چائے پی رہے تھے۔ جلدی آ جائیں، باہر بارش ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے نا مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ انہیں تو اندر رہ کر بارش کا علم ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، بھیا آ رہے ہیں، تم روم میں ہی رہو۔ وہ اسے کہہ کر فون بند کر چکا تھا۔ بھائی آج ہی آپ آئے اور سارا دن کام کیے، پتہ ہے نا ڈاکٹر نے بھی آپ کی کلاس لینی۔ اب وجدان اسے اب تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ وہ مسکرا دیا۔ ارے ابھی تو جانے کتنی کلاسز باقی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ کھڑکی سے کور ہٹائے تو باہر کوریڈور دیکھا، واقعی بارش تھی۔ بھائی نکلتے ہیں، پھر بارش تیز نہ ہو جائے، عادل نے کہا تو وہ بھی سر ہلا کر اٹھ دیا۔ بارش اور رات کا سماں 10:30 بج چکے تھے اور آج معمول سے کم ٹریفک تھا۔ عادل نارمل اسپیڈ پر گاڑی چلا رہا تھا۔ اچانک ہی انہیں لگا گاڑی کے آگے کوئی ہاتھ ہلا رہا ہے۔ عادل نے گاڑی کی اسپیڈ کم کی۔ بھائی صاحب مدد کر دیں، میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہے۔ شیشہ ہٹانے پر ایک آدمی چادر اوڑھے جھانکتے ہوئے بولا۔ اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ نہیں بھائی، مجھے یہ آدمی مشکوک لگ رہا ہے۔ عادل نے ادھر ادھر سنسان جگہ دیکھ کر اپنی رائے دی، مگر وجدان سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلنے جا رہا تھا۔ وجدان کے نکلنے کی دیر تھی کہ اس آدمی نے وجدان کا دبوچا اور پیچھے سے آنے والی گاڑی میں ڈال کر فرار ہو گیا۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ عادل جب تک باہر آیا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکے تھے۔ بارش کی وجہ سے عادل مکمل بھیگ چکا تھا۔ او مائی گاڈ! وہ گاڑی کے اندر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کچھ دور جاتے ہی ان کی گاڑی نظر آ گئی تھی، مگر موسم بہت خراب تھا۔ عادل نے ہر ممکن طور پر اس گاڑی کا پیچھا کیا، مگر موڑ کے قریب اسے وہ گاڑی نظر نہ آئی۔ عادل کے چہرے پر پریشانی سے پسینہ آ چکا تھا۔ کون ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ یا اللہ بھائی کی حفاظت کیجیے گا۔ وہ بارش کے دوران کتنی ہی دیر سڑکوں پر گھومتا رہا، مگر اسے پھر وہ گاڑی نظر نہ آئی۔ اس نے رفیق کو اطلاع کر دی اور خود گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بھائی! وہ باہر آئی مگر سامنے عادل گاڑی سے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تم سوئی نہیں رباب؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا اور وہ اس کا حلیہ دیکھ کر حیران ہو چکی تھی۔ بھائی کا ویٹ کر رہی تھی، کیا وہ نہیں آئے؟ اور آپ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کیسے گیلے ہو گئے؟ وہ دیکھ چکی تھی کہ عادل تھوڑا پریشان تھا۔ اندر چلو بتاتا ہوں۔ وہ اسے لیے اندر چلا گیا۔ وہ بھی حیران سی اس کے پیچھے چل دی۔ بھائی کو ضروری کام ہے، کل شام تک آ جائیں گے، انہوں نے مجھے کہا ہے تو میں جا کر بتا دوں، وہاں سگنلز کا ایشو ہے۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، تبھی جھوٹ بول گیا اور وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مان بھی گئی۔ ٹھیک ہے آپ جائیں، جا کر چینج کریں ورنہ بیمار ہو جائیں گے، وہ تھکے انداز میں بولی تھی کیونکہ اب اسے نیند آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے تم سو جانا، میں حنا کو بھیج دوں گا، ڈرنا نہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے فکر مندی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے۔ وہ باہر نکل آیا، چہرے پر پریشانی عیاں تھی۔ رفیق کو اس نے وجدان کا فون ٹریس کرنے کا کہا تھا۔ گاڑی تک آتے آتے وہ کال ملا چکا تھا۔ سر فون ٹریس ہو گیا ہے، رفیق نے بتایا۔ ٹھیک ہے تم مجھے لوکیشن سینڈ کرو، کہتے ہوئے عادل نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ واٹ؟ فون سنتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی، چہرے پر ساکت اثرات تھے۔ تم اسے اغوا کر لائے ہو؟ موت آ جائے تم کو۔ گارڈ اب ساکت تھا کیونکہ زالیں اس پر برس چکی تھی۔ میم آپ نے ہی تو کہا تھا وجدان کو بے ہوش کر کے بیڈ پر لٹایا ہوا تھا، وہ اس سے کسی گھر میں لائے تھے، میری ہر بات پر عمل کرنا لازمی تھا کیا؟ اگر اسے ذرا بھی تکلیف ہوئی تو تمہاری جان لے لوں گی، میں آتی ہوں، تب تک دور رہنا اس سے، سمجھے؟ وہ سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابیاں لیے اٹھ گئی، بالوں کو رول کر کے باندھا اور جوتے پہن کر باہر چلی گئی۔ وہ جلد ہی پہنچ گئی تھی، سامنے ہی سے گارڈ نظر آ گئے تھے اور وہ پھنکارتی ہوئی ان کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں، کہاں ہے وہ گاڑی کی چابیاں میز پر پٹکتی آگے بڑھی۔ میم آپ ہی نے تو کہا تھا کہ وہ جہاں ہیں اسے اٹھا لاؤ، آپ غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ زالے نے جاتے ہوئے مڑ کر اسے کاٹ کھانے والے انداز میں دیکھا جو باقاعدہ سہم چکا تھا۔ وہ کیا جانتے تھے کہ زالے کے لیے وہ کیا تھا، سکون کا ایک پل یا پھر سایہ دار شجر؟ میم وہ بے ہوش ہے، گارڈ اسے پیچھے پیچھے آتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سنو، صبح ہی اسے اس کے گھر پہنچا دینا اور اپنی تمام کارروائی روک دو۔
میں خود دیکھ لوں گی۔ وہ گارڈ کو وہیں رکنے کا کہہ کر گیسٹ روم کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ دوسرے ساتھی کو دیکھ کر منہ بنا رہا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ ہاں، وہ کیسا دکھتا ہے، وہ جس کی آواز اس کے اندر سکون بھر دیتی ہے، وہ خود بھی کسی ٹھہرے سمندر جیسا ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے دروازہ کھولا، وہ سامنے تھا۔ زالی نے اسے دیکھا، آنکھیں بند کیے دیکھا، اور آنکھیں کھلنے پر اس کے چہرے کے سارے رنگ ساکت ہو گئے۔ وہ جس کی آواز نے ظالم مراد کو ہلا دیا تھا، اب اسے اپنا دیوانہ بنانے کی تیاری میں تھا۔ اپنے سامنے وہ اس انسان کو دیکھ رہی تھی جسے اس نے تصور میں کئی بار دیکھ لیا تھا، لیکن آج وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھا۔ عبداللہ وجدان، اس کے ذہن میں اس کا نام ابھرا تھا۔ وہ ساکت تھی، ایک دم ساکت، حیران، پریشان۔ اسے یاد آیا اس نے اسے پہلے بھی کئی بار سنا تھا۔ اس دن خون میں لت پت یہی تو تھا۔ آج پہلی بار ظالم مراد کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، یا پھر شاید پہلی بار دھڑکا تھا۔ اسے اپنے اندر پھر سے وہ سکون بھرتا محسوس ہوا، اس کی آواز، اور اب اسے دیکھ لینے سے ایک ٹھنڈی سی لہر جو اس کے پورے وجود کو منجمد کر رہی تھی۔ میم، گارڈ نے کہا تو وہ چونکی، الٹے قدموں پلٹ گئی، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور چلی گئی۔ اسے لگا وہ جیسے ہوا پر سوار تھی، سب بدل گیا تھا۔ جس بارش سے ظالم مراد نفرت کرتی تھی، آج اس میں بھیگنے کو مچل رہی تھی۔ اس کے اندر کچھ تھا جو بھرنے لگا تھا، کوئی خلا جو مکمل سا ہو رہا تھا۔ تم پلیز اب کی بار یہ بات خود تک رکھو، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، یقیناً بھائی ٹھیک ہوں گے۔ رباب کو اس لیے نہیں بتایا کہ وہ پریشان ہو جائے گی۔ عادل ہنا اور رباب کے ساتھ ناشتہ کرنے آیا تھا، اور ہنا کو اب کی بار بات سنبھالنے کا کہنے۔ رات ملنے والی لوکیشن ایک سڑک تھی جہاں سے وجدان کا فون ملا تھا۔ تب سے ارد گرد کے علاقے میں سرچ جاری تھی، فی الحال کوئی خبر نہیں تھی۔ اوف، میرا تو دل گھبرا رہا ہے بھیا، ہنا نے کہا تو باہر آتی رباب انہیں دیکھ کر فکر مند سی ہو گئی۔ کیا ہوا ہے آپ دونوں کو؟ وہ دونوں اس کے آتے ہی اپنے چہرے نارمل کر چکے تھے، مگر وہ دیکھ چکی تھی۔ کچھ نہیں، بھیا جا رہے ہیں تو ان کو سی آف کرنے آئی تھی، ہنا نے بات بنائی۔ بھیا کی کوئی کال آئی؟ میں ان کو بہت مس کر رہی ہوں، انہیں کہیں نا کہ وہ آ جائیں آج ہی۔ رباب سب بھول کر پریشانی سے بولی۔ ٹھیک ہے، میری بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں، تم دونوں کچھ دیر شاپنگ پہ چلی جاؤ، اور ہاں، ایک ساتھ ہی رہنا دونوں۔ عادل نے دونوں کو ہدایت دی۔ اسی دوران دروازے سے کوئی اندر آیا، سب نے دیکھا تو وہ وجدان تھا۔ میرے بھیا آ گئے، رباب دوڑتی ہوئی دروازے تک آئی۔ عادل اور ہنا بھی پیچھے پیچھے تھے، وہ نہایت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ عادل نے قریب آ کر پوچھا تو وہ اپنے سر کو دباتا ہوا اس کی طرف مڑا۔ بھیا آپ تو 2 دن کے لیے گئے تھے، لگتا ہے میرے بھیا کا بھی میرے بنا دل نہیں لگا۔ رباب اپنی ہی باتیں کر رہی تھی، جبکہ عادل جلد از جلد وجدان سے سب پوچھنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے رباب کو ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ جی میری جان، بھیا کا دل بھلا کیسے لگتا؟ چلو ناشتہ لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے، تب تک میں چینج کرتا ہوں۔ وہ رباب کو کہتا ہوا سیڑھیاں چڑھ گیا، اور عادل بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ کمرے میں آتے ہی عادل کی بے چینی جواب دے چکی تھی۔ لگ تو رہا ہے گھر کے باہر ہی وہ لوگ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ عادل کو اب حیرانی ہوئی، خود وجدان بھی سوچ میں گم تھا۔ چھوڑنا ہی تھا تو اغوا کیوں کیا؟ بھائی آپ کو کچھ یاد ہے کون لوگ تھے؟ عادل اور وہ بیٹھ چکے تھے۔ یہی تو عجیب بات ہے، مجھے بس جب بے ہوش کیا گیا تب تک یاد تھا، اور صبح میں نے خود کو ایک کمرے میں پایا تھا، اور اس ایک جھلک کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ ابھی آتے وقت ان لوگوں نے میری آنکھیں اور ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ وجدان نے تمام صورتحال بتائی، اور اب عادل بھی سوچ میں تھا۔ چلیں آپ خیر خیریت سے آگے، یہی کافی ہے۔ میں نے رباب سے جھوٹ کہا تھا کہ آپ کسی کام سے گئے ہیں، عادل نے بتایا۔ ٹھیک کیا، اسے نہیں بتایا، رو رو کر اپنی جان آدھی کر لینی تھی اس نے، وجدان نے لمبی سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے سر میں شدید درد تھا۔ بھائی کیا ہوا؟ عادل اٹھ کر قریب آیا۔ سر بہت بھاری ہو رہا ہے، کمبختوں نے شاید بہت ہیوی ڈوز دی تھی، وجدان نے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے شیروں سے سبھی ڈرتے ہیں، رسک نہیں لیتے۔ عادل کی بات پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، مگر وہ اس سب سے ڈسٹرب تھا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عاقب سکندر کو مجرم ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور مراد بہلول کے گھر ڈرگ رکھنے کے جرم میں 25 لاکھ جرمانہ اور 6 ماہ کی قید سنائی جاتی ہے۔ عاقب کے چہرے پر اپنے سامنے بیٹھے باپ کو دیکھ کر ایک دکھ ابھرا تھا۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسے آنا پڑا تھا۔ مراد بہلول بھی شریک ہوا تھا، جبکہ ساحر بھی رفیق کے ہمراہ آیا تھا۔ تم سے اس ذلت کا حساب لوں گا ظالم مراد، تمہارا قتل اب مجھ پر فرض ہے۔ اگلی بار یہاں عاقب سکندر کی سزائے موت کے احکام جاری ہوں گے۔ پولیس اسے پکڑے ہوئے چل رہی تھی، اور وہ اپنے اندر کی آگ کو یہ سوچ کر ٹھنڈا کر رہا تھا، لیکن انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کا کوئی فرد خوش نہ تھا۔ عاقب تو ایک مہرا تھا، اصل غدار تو ابھی بھی کھلے گھوم رہے تھے۔ آج ہی فارس مانی کو سینٹرل جیل لے جانا تھا، جس کے لیے بہترین سیکیورٹی کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہ کام عادل کے سپرد کیا گیا تھا۔ تم سب باہر مکمل نظر رکھنا، وہ لوگ اسے واپس لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، اور تم لوگوں کی پہلی ذمہ داری یہ ہوگی کہ فارس مانی کا بچاؤ ممکن ہو سکے۔ عادل فارس مانی کو ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں بٹھا رہا تھا، جبکہ وجدان نے اس کی ٹیم کو ہدایت دی، جو
جو فرمانبرداری سے سر ہلا رہے تھے۔ عادل دھیان سے، کوئی بھی گڑبڑ ہو تو فوراً اطلاع کرنا، رفیق بھی تمہارے ساتھ جائے گا۔ وجدان نے انہیں رخصت کیا۔ آج فارس وانی کو بہت خطرہ تھا، تبھی اس کی مکمل سیکیورٹی عمل میں لائی گئی تھی۔ مراد بہلول کو تو آج خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ غضبناک حالت میں تھا۔ وہ لان میں جھولے پر بیٹھی تھی جبکہ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ تمہارا دماغ درست ہے زالے، یہ کیا بے وقوفی کی تم نے؟ گارڈز نے شاید سب بتا دیا تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ وہ مزے سے جھولا جھول رہی تھی جب مراد بہلول نے ہاتھ سے روکا۔ کیا ضرورت تھی اس انسپیکٹر کو اٹھوانے کی؟ تم کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتی کیوں نہیں ہو؟ وہ غصے میں تھا۔ دیکھنا تھا اسے، اس لیے۔ مراد بہلول تو ساکت رہ گیا۔ اف زالے، تم مجھے مرواؤ گی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ تم نے سوچا ہے کبھی؟ آگے سے تم نے کچھ الٹا کیا تو مجھے بہت برا پاؤ گی، سمجھی؟ وہ اسے وارننگ دے رہا تھا۔ چھوڑ بھی تو دیا تھا، آپ کی ہی بیٹی ہوں ڈیڈ، کچا کام نہیں کرتی، وہ نارمل لہجے میں بولی تھی۔ اب کی بار بہلول کچھ دھیما ہوا۔ ان انسپیکٹروں سے دور رہو، میں ہوں انہیں ہینڈل کرنے کے لیے۔ اگر میری مدد نہیں کر سکتی تو تم میرے لیے کام کو بڑھاؤ بھی مت زالے، ہر چیز کو نارمل سمجھ رکھا ہے تم نے۔ مراد بہلول کو تو اپنا آپ خطرے میں لگا تھا۔ اچھا نا، چھوڑیں اب، عاقب کو سزا ہو گئی، مبارک ہو آپ کو، بہت آسانی سے یہ کیس ختم ہو گیا۔ زالے مسکراتے ہوئے بولی تو مراد بہلول نے خفا نظر اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میں مزید ٹینشن نہیں لینا چاہتا زالے، میری بات ٹالو مت۔ وہ خفا تھا۔ ٹھیک ہے زالے مراد، اب کسی کے لیے ٹینشن نہیں بنے گی، پرومس۔ وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڈ، مجھے کام ہے، چلتا ہوں، وہ کہہ کر چلے گئے اور وہ پیچھے رہ گئی۔ عبداللہ، وہ آنکھیں بند کیے پھر سے جھولے پر بیٹھ گئی۔ کتنی مطمئن تھی وہ یہ نام لے کر۔ تمہیں دیکھنے اور سننے کو بے چین ہوں عبداللہ۔ زالے نے سر ایک طرف ٹکا کر آنکھیں کھول لیں۔ بھیا آپ آ گئے؟ وہ گھر آیا تو رباب لیبوں کو لیے سامنے ہی ملی۔ وہ مسکرایا اور اندر آ گیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ آج قمیص شلوار کے بجائے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا، بہت الگ الگ لگ رہا تھا، اوپر سے بڑی شیف سے مزید نکھار رہی تھی۔ ایک دم ٹھیک، لیکن آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آئی جہاں بوا کچن صاف کروا رہی تھی۔ ہاں بس کام کی ٹینشن۔ وہ سانس لیتا بیٹھا تو بوا اس کے لیے پانی لے آئی۔ وہ مسکرا دیا۔ چلیں آپ رکیں، میں نہ آپ کے سر میں تیل کی مالش کرتی ہوں، بوا نے مجھے سکھایا ہے، دیکھیے گا کیسے آرام ملے گا۔ وہ پرجوش ہوتے ہوئے بولی تو وجدان اور بوا دونوں مسکرا دیے۔ اسے عادل کی فکر تھی اور سب ٹھیک سے طے ہو جائے۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب وہ پیالی لیے اس کے سر پر کھڑی تھی۔ بھیا میں کیا صوفے پہ چڑھ کر لگاؤں؟ نیچے بیٹھے نا، وہ معصومیت سے منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ ہنس دیا۔ فرمانبرداری سے اٹھ کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ بوا تو دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ بھیا آپ کو ایک نئے ہیئر کٹ کی ضرورت ہے، وہ تیل لگاتے ہوئے مشورے بھی دے رہی تھی اور وہ بس مسکرا رہا تھا۔ اور آپ مجھ سے ہر ہفتے تیل لگوایا کریں۔ یہ بول کون رہا تھا جو خود تیل لگوانے سے بھاگتی تھی؟ بوا مسکرا دی۔ جو حکم ہماری لاڈلی کا، وہ آنکھیں بند کیے بولا تو وہ مسکرا دی۔ میرے پگلے بھیا، وہ ہنسی ہوئی سے بہت پیاری لگتی تھی۔ بھیا آپ کا فون بج رہا ہے۔ وہ شاید سو گیا تھا جب رباب نے سے کہا۔ فون رفیق کا تھا۔ دیکھتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں رفیق، سب ٹھیک ہے؟ فکرمندی آیاتی۔ سر گاڑی پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا تھا، 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ وجدان پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بوا اور رباب بھی اب فکر مند تھے۔ یا اللہ خیر، تم اور عادل ٹھیک ہو؟ اور وہ مانی؟ وجدان نے پریشانی سے پوچھا۔ سر ہم نے بھی جوابی کارروائی کی تھی جس کے بعد وہ لوگ بھاگ گئے۔ فارس مانی کو گولی لگی ہے، اسے بھی لے کر جا رہے ہیں۔ وجدان نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ عادل کا بتاؤ جلدی۔ وجدان کو بے چینی ہوئی۔ سر وہ بھی ٹھیک ہے، بس گولی بازو کو چھو کر نکلی۔ وجدان پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً اسے ہاسپٹل لے کر پہنچو اور فارس مانی کو اپنی ٹیم کے ہمراہ بھیجو۔ میں بھی آتا ہوں۔ رفیق عادل کا خیال رکھو۔ وجدان فون بند کر کے مڑا تو رباب اور بوا بھی پریشان کھڑے تھے۔ کیا ہوا ہے بچے؟ بوا نے پوچھا۔ فی الحال تو یہی پتہ ہے کہ عادل زخمی ہے، باقی وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ بوا آپ رباب کے ساتھ رہیے گا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اور فون لیے نکل گیا۔ یا اللہ، اس بچی کی حفاظت کرنا۔ رباب بوا کے ساتھ لگی، شاید ہلکی ہلکی رو رہی تھی۔ بوا وہ ٹھیک ہوں گے نا؟ وہ سہمی بولی۔ ہاں میرا بچہ، سب اچھا ہوگا، چلو ہم نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں، بوا نے کہا تو وہ سر ہلاتی ان کے ساتھ چلی گئی۔ وجدان ہسپتال پہنچا تو ہنا اور احمد صاحب سے وہیں نظر آئے تھے اور ان کے سامنے ہی عادل بیٹھا تھا، اس کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وجدان کی سانس میں سانس آیا۔ شکر ہے تم ٹھیک ہو۔ وجدان نے اسے گلے لگا لیا۔ بھائی ٹھیک ہوں، گولی بس چھو کے گزری ہے۔ اس کی شرٹ کے بازو خون سے تر تھی، جس کا مطلب تھا کہ خون کافی بہہ چکا تھا۔ اللہ نے کرم کیا ہے۔ احمد صاحب بھی شکر گزار تھے، جبکہ ہنا عادل کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، تم گھر جا کر آرام کرو، میں اور رفیق ہیں یہاں پر فارس مانی کے پاس، اور باقی سب مرہم پٹی بھی
ہو چکی ہے، الحمدللہ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ وجدان نے تینوں اہلکاروں کو دیکھا جن سے رفیق اب خیر و عافیت دریافت کر رہا تھا۔ جی بھائی، وہ فرمانبرداری سے بولا۔ کیا کہا ڈاکٹرز نے؟ بچ تو جائے گا وہ؟ وجدان نے تینوں کی خیریت پوچھنے کے بعد رفیق سے پوچھا۔ سر ابھی آپریشن جاری ہے، فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، رفیق نے بتایا۔ چلو خیر ہوگی، وہ ہمارے اس کیس کا بڑا ثبوت ہے، اسے مرنا نہیں چاہیے، باقی جو اللہ کی مرضی، وجدان نے کہا اور مڑ کر دیکھا جہاں عادل اٹھ گیا تھا۔ وہ لوگ گھر جا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، رباب اور بوا کو بتا دینا ہے نا، وہ پریشان ہوں گی۔ چلیں آپ لوگ، رفیق تم باہر تک چھوڑ آؤ۔ وجدان نے رفیق کو تاکید کی اور خود ان کے جاتے ہی ICU کی طرف چلا گیا جہاں فارس مانی کا آپریشن جاری تھا۔ کافی دیر کے انتظار کے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ کیسا ہے وہ؟ وجدان اس کی جانب لپکا۔ خطرے سے باہر ہے لیکن فی الحال ہوش میں نہیں ہے، اسے 2 گھنٹے ہم اسپیشل روم میں شفٹ کر دیں گے۔ وجدان کو ایک مجرم کے بچنے کی خوشی نہیں تھی، پر ابھی وہ اس کا مرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اس کے لیے اسپیشل سیکیورٹی روم تیار کروایا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وجدان نے کہا تو ڈاکٹر چلا گیا۔ تم لوگوں سے وہ چند آفیسرز نہیں سنبھالے گئے؟ زخمی شیر خطرناک ہوتے ہیں جانتے ہو؟ مراد بہلول آج کی ایک اور ناکامی پر آگ بگولا تھا۔ دوسری طرف فون پر سمیع کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ سر نشانہ تو ٹھیک تھا مگر وہاں سے بھرپور جوابی کارروائی کی گئی تھی، وہ پھر سے شرمندہ تھا۔ تمہارے نشانے پر اب مجھے کوئی اعتبار نہیں سمیع، اب اگر وہ فارس بچ گیا تو ہم سب کا برا وقت شروع سمجھو۔ اب کی بار مراد بہلول کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ سر سب ٹھیک کر دوں گا، سمیع نے قائل کرنے کی کوشش کی مگر اسے زوردار آواز سنائی دی۔ بہلول نے سامنے پڑے میز کو زوردار پاؤں مارا تھا۔ تم اور تمہارے آدمی زنگ آلود ہو چکے ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی منحوس خبر سنانا تو معمول ہے، اب تمہیں آخری وارننگ بھی نہیں ملے گی، سمجھے تم؟ وہ جلال میں آ چکا تھا۔ سر میں جلد اس کا کام تمام کر دوں گا، آپ بھروسہ کریں۔ وہ ابھی بھی ڈٹا ہوا تھا۔ باتیں نہیں سننی، کام چاہیے، نہیں تو مر جاؤ میری طرف سے کم بختو، وہ دھاڑتے ہوئے بولا اور باہر سے گزرتی زالے رک گئی۔ سر ایک آخری موقع اور، مراد بہلول کا غصہ انتہا پر تھا۔ اگلی بار موقع نہیں، میری گن ہوگی اور تمہاری کن پٹی، مجھے جلد اچھی خبر چاہیے، نہیں تو اپنے لوگوں سمیت دفن ہو جانا کہیں۔ مراد بہلول کو جلالی موڈ میں دیکھ کر وہ کنزا کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ صبح سے اس نے انہیں نہیں دیکھا تھا، وہ دروازہ کھول کر اندر دیکھ رہی تھی۔ بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی کنزا اسے نظر آئی۔ زالے بنا آہٹ کیے اندر آ گئی۔ میں تجھ سے زالے کا سکون اور خوشی مانگتی ہوں مولا، اس کی بے سکونی میرے وجود کو کھا رہی ہے، مجھے میری کوتاہیوں کے بدلے جو مرضی سزا دے مولا، مگر میری زالے۔ کنزا کے آنسو روا تھے اور وہ ساکت اپنی ماں کے پیچھے کھڑی تھی۔ اسے اپنی محبت اور شفقت پر کا سایہ عطا کر دے۔ آنسو تھمتے تو پھر سے کنزا کی آواز آئی۔ زالے پتھر کا بت بنی تھی اور پھر اس کے قدم پیچھے کی جانب مڑنے لگے۔ وہ باہر آ گئی۔ وہ کیوں میرے لیے سکون مانگ رہی ہیں؟ اس کے قدموں میں بجلی سی تیزی تھی۔ ہر منظر پیچھے چھوٹ رہا تھا اور وہ باہر آئی جہاں رات اپنے جوبن پر تھی۔ اب جا کر آخر کیوں؟ انہیں میرا سکون پہلے مانگنا چاہیے تھا، اب مانگ رہی ہیں جب مجھے سکون کی عادت نہیں رہی۔ وہ تھکی ہوئی سوچ رہی تھی۔ آج کافی دن کے بعد تارے نکلے تھے، کوئی میرے لیے عبداللہ کو کیوں نہیں مانگتا؟ دل کی آواز اس کے ہونٹوں پر آئی تھی اور پھر جیسے آسمان پر ستارے گردش میں آ گئے۔ اپنے لیے خود مانگو زالے، کوئی تھا جو اس کے اندر بولا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ کیسے مانگتی؟ اسے دعا مانگنی نہیں آتی تھی، حتیٰ کہ آج تک اپنا سکون بھی نہیں مانگ سکی۔ آج وہ بے بس تھی، اسے لگا جیسے وہ اندر باہر سے خالی ہو گئی ہے، ایک دم خالی۔ معمولی سا زخم ہے، آپ سب نے مجھے بیمار ہی بنا دیا، عادل نے اپنے دفاع کے لیے کہا، کیونکہ ہنا نے اب رباب والا کام سنبھال رکھا تھا۔ احمد صاحب بھی فکر مند دکھائی دے رہے تھے، جبکہ وہ تو ایسے لگتا تھا کہ بس ابھی رو دے گی۔ کافی خون بہہ گیا ہے عادل، کھاؤ گے تو زخم بھرے گا، ہنا پلا دو اسے سوپ۔ اور تم خبردار جو بولے، وہ سختی سے بولے تھے جو دراصل فکر مندی تھی۔ بالکل، ویسے بھی وجدان بھیا نے کہا ہے کہ عادل کچھ بھی کھانے سے منع کرے تو مجھے بتانا، میں آ کر کھلاؤں گا۔ ہنا نے سوپ کا چمچہ عادل کے منہ میں ڈالتے ہوئے مزے سے بتایا تو سب مسکرا دیے۔ ہاں اب بھائی مجھ سے ہی بدلہ لیں گے اور کیا؟ عادل بھی معصومیت سے مسکرا دیا۔ وہ رباب کو دیکھ رہا تھا جو اداس سی بیٹھی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو میں چلتا ہوں، تم بچے باتیں کرو۔ احمد صاحب کے سونے کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے وہ اٹھ کھڑے ہوئے، عادل کا سر چوما اور چلے گئے۔ رباب کیوں چپ ہے؟ عادل نے سوپ ختم کرتے ہی منہ صاف کرتے پوچھا۔ شکر کریں اس نے آپ کی کلاس نہیں لی۔ کیوں رباب؟ یہاں آ جاؤ۔ ہنا نے مسکراتے ہوئے اسے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر بیڈ کے قریب آ گئی۔ مت ہو پریشان، دیکھو بھیا بالکل ٹھیک ہیں۔ ہنا نے باؤل رکھتے ہوئے اسے ساتھ لگا کر تسلی بھی دی تو وہ رکھائی سے مسکرا دی۔ رباب، وہ اس کا نام لیتا تو اسے بہت ہی پیارا لگتا تھا۔ جی، وہ اسے دیکھتے بولی۔ اسمائل کرو۔
ایسے بیٹھو گی تو مجھے لگے گا کہ میں واقعی مریض ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں اسے ہنسانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مسکرا دی۔ چلو میں یہ باؤل رکھ کر آتی ہوں اور اپنے اور رباب کے لیے ملک شیک بنا کر لاتی ہوں، اس کے بعد ہم آپ کی جان چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہنا نے کہا تو وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے رباب، تمہیں تو بہادر بننا ہے۔ وہ سیدھا ہو کر اس کے تھوڑے قریب ہوتے ہوئے بولا جو اب سنجیدہ تھی۔ مجھے نہیں بننا، وہ معصومیت سے خفا ہوتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہاری پریشانی دیکھ کر ڈر گیا ہوں۔ عادل سنجیدہ ہوا تو رباب نے اسے دیکھا جیسے شکایت کر رہی ہو۔ ڈرنا بھی چاہیے تاکہ اپنے پہلے سے زیادہ خیال رکھنا آئے۔ وہ اپنے انداز میں آئی۔ میری دعا ہے تم کسی اپنے کو کبھی کسی تکلیف میں نہ دیکھو۔ تمہارے چہرے پر جو دکھ اور اداسی ہے وہ کم از کم میں تو نہیں دیکھ پایا، نہ آج نہ اس دن جب بھائی کو گولی لگی۔ وہ حد سے سنجیدہ تھا اور وہ اس کی باتوں میں اپنے لیے بہت اپنا سا پن محسوس کر رہی تھی۔ یہ جو اس کے سامنے تھا یہ اس کا تھا، یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا۔ میں چاہتی ہوں میری عمر بھی، وہ اس بات پر پہلے بھی خاموش کروا دی گئی تھی اور آج بھی عادل کا گھورنا کافی رہا تھا۔ تم اپنی عمر پاس رکھو، جب رباب ہی نہیں تو سب نے لمبی عمروں کا کیا کرنا ہے؟ وہ ہلکے انداز میں مسکرا کر بولا اور وہ منہ پھلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں رباب، ہزاروں مل جانی سب کو۔ وہ منہ پھلائے بولی مجھے تو نہیں ملے گی۔ وہ اسے دیکھتا ہوا بولا اور انداز ایسا تھا کہ رباب کو رشک سا آیا۔ کیا تم میری زندگی میں شامل ہونا پسند کرو گی؟ میں جلد از جلد تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صاف گوئی سے ہی پیش آتا تھا اور یہی اس کی نیچر کا حسن بھی تھا، وہ ایسا ہی تھا۔ کیا میں اتنی لکی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ نہیں ہم دونوں، وہ سنجیدہ بولا تھا، مگر اگلے ہی لمحے دونوں مسکرا دیے تھے۔